أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو من آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور رازق ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام
لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ اور اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی نفوس قدسیہ پہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامیات، اللہ تعالیٰ کے پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے مقامات میں سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ آیت نمبر 27 آپ کے گوش گزار کی ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کے حوالے سے چند گزارشات اور معروضات آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرمان گرامی پڑھا ہے، اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنا کے ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اگر اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو جہاں بے شمار بیماریاں، بے شمار جرائم، بے شمار گناہ، بے شمار نافرمانیاں قدم قدم پہ ہمیں نظر آتی ہیں، وہیں پہ کچھ ایسے تہوار، ایسے تفریحی پروگرام بھی نظر آتے ہیں کہ جن کو جشن بہارا کا نام دے کے، جن کو تفریح کا نام دے کے ہندوانہ کلچر کو، ثقافت کو عام کیا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ حکومتی سرپرستی کے اندر بسنت جیسے ہندوانہ تہوار کو منانے کا جو اعلان کیا گیا ہے، یہ قابل صد، قابل افسوس اور بہت بڑا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت ہے۔ تو حضرات گرامی، حکومتی عہدیدار اپنے آپ کو ملک کی وزیر اعلیٰ کہلانے والی اور کچھ اسکالر حضرات اس کو تفریح کا نام دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جشن بہارا، یہ میلہ، یہ بسنت پوری آب و تاب کے ساتھ اس تہوار کو منایا جائے۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ ہمیشہ دین اسلام اور مسلمانوں کو ایسے آوارہ اور بے دین لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے کہ جو اپنی ہوس کی تسکین کے لیے شریعت کی ہر حد کو پار کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھے تو ایسے آوارہ منش لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے علانیہ بغاوت کی۔ ایک مسلمان میرے بھائی دنیا کے اندر صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ روز آخرت اللہ تعالیٰ سے ہونے والی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔
تاکہ کہیں روزے قیامت بارگاہ الہی کے اندر شرمندگی اور ندامت نہ اٹھانی پڑ جائے۔ اور مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ ہم اللہ رب رحمان کی خوشنودی حاصل کر لیں، اور رب رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرتے۔ مگر میرے بھائی، ہم نے ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے، یہودیوں کو راضی کرنے کے لیے، عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دی۔ اور مومن کی پہچان، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لغو بے مقصد اور لا یعنی فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے۔ اور یہ بسنت جیسا ہندوانہ تہوار، یہ بھی لغو لا یعنی اور فضول قسم کا تہوار ہے، جس کی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک کے اندر اس کام کو فضول خرچی کے ساتھ تعبیر کیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو رب رسول کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، وہ لغویات، فضولیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ آئیے ذرا اللہ کے قرآن کو سماعت فرماتے جانا۔ اور شروع کے اندر میں نے میرے بھائی جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان فضول کاموں کی نفی کی ہے۔ اپنی دولت کو فضول کے کاموں میں اڑانا، خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ اور جس کی نفی اللہ کا قرآن کر دے، جس کی نفی رسول اللہ کا فرمان کر دے، تو میرے بھائی اس کے حرام ہونے میں اور اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ چاہے اس کو ہم تفریح کا نام دیں، اس کو جشن بہارا میلہ کا نام دیں، اس کو موسم بہار کا میلہ نام دیں، کوئی بھی نام دے لے، ہے وہ ہندوؤں والا تہوار، قرآن و سنت کے منافی کام۔ تو آئیے اللہ کے آپ قرآن نے کیا بات ارشاد فرمائی، اس مسئلے کو سمجھیے اور سمجھ کے آگے لوگوں کو سمجھائیے، اپنے بیٹوں کو سمجھائیے، اپنی اولاد کو سمجھائیے کہ فضول کاموں سے اجتناب کرنے والے بن جائیں۔ مومن اور ایمان والے کی شان کیا ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر اعلان کر رہے ہیں، لا تبذر تبذیرا، فضول خرچیاں کرنے والے نہ بنو، کیونکہ ان المبذرین، فضول خرچی کرنے والے، اپنی دولت کو شریعت کے منافی کاموں کے اندر لگانے والے، اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فرمایا یہ فضول خرچی کرنے والے یہ کون ہے؟ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یہ شیطان تو اپنے رب کا نہ شکرا ہے۔ میرے برادر پتہ چل گیا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو کتاب و سنت پہ عمل کرنے
کرنے والا ہوتا ہے وہ فضول کاموں کے اندر وہ اپنی دولت کو ضائع نہیں کرتا، وہ فضول کاموں کے اندر فضول خرچیاں نہیں کرتا۔ آؤ نا میرے بھائیو تمہیں مومن کی شان بتاتا جاؤں، تمہیں مومن کا مقام بتاتا جاؤں کہ مومن کی شان کیا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون نکل آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ المومنون کے اندر ایمان والوں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے برگزیدہ بندوں کی صفتیں بیان کی ہیں کہ مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں، میرا خوف کھانے والے کون ہیں، اصل حقیقت کے اندر مومنون کون ہے؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغویات سے کنارہ کش رہتے ہیں، بیہودہ باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، فضولیات کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ لیکن میرے بھائیو آج ہم عجیب مومن مسلمان ہیں کہ کئی ہفتے کئی دن پہلے، مہینہ پہلے ہم اس بسنت والے عظیم تہوار کی ہم عظیم گناہ کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر وہ دن آنے پر اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارا واسطہ ان کے ساتھ ہے، اس طرح خوشی مناتے ہیں کہ جس طرح ہم ہندو ہی نظر آتے ہیں۔ آؤ نا میرے برادر، اللہ تعالیٰ کا قرآن پکار کے تیسرے مقام پہ اعلان کر رہا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ اللہ فرماتی ہے اور رحمان کے بندے کون ہیں، رحمان کے لاڈلے کون ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ جب وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں، بیہودہ باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، رب رسول کی نافرمانیوں والے کام جب وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر شامل نہیں ہو جاتے، بلکہ مرو کراما، آہستگی کے ساتھ وہاں سے گزر جایا کرتے ہیں، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں میرے بھائیوں، کس قدر بے غیرتی ہے، کس قدر دیوسیت ہے کہ ہندو سکھ اس بسنت والے دن اس پاک دھرتی میں آ کر کے لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ملک حاصل کیا گیا، ہند اور سکھ جو ہے وہ اس بسنت والے دن آ کر کے تمہارے مہمان بنتے ہیں، اور ہوٹلوں کے اندر شرابیں چلتی ہے، ہوٹلوں کے اندر شباب چلتا ہے۔ کتنی بے غیرتی دیوسیت کی بات ہے جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور اس دن بسنت والے دن، ہندوانہ تہوار والے دن ایک مخلوط ڈانس ہوتا ہے اور پتنگ بازی کی جاتی ہے، بو کاٹا کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ میرے برادر، یہ تہوار جو ہے امت مسلمہ کے اندر بڑی گہری سازش کے تحت اس کو مسلط کر دیا گیا ہے، اس کو لاگو کر دیا گیا ہے۔ یہ مذہبی تہوار کوئی عام قوم کا تہوار نہیں ہے، بلکہ کائنات کی سب سے گندی اور بزدل قوم ہندو کا یہ تہوار ہے۔ سب سے کائنات کی گندی غلیظ ترین قوم، ہزاروں خداؤں کو پوجنے والی ہندو قوم جو ہے، یہ اس کا تہوار ہے
جو ہم بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے حکمران اس کا اپنی سرپرستی کے اندر اعلان کر کے بغیرتی اور دشویت کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا تہوار منا رہے ہیں، ہم اس تمہارے تہوار کو سرکاری طور پہ منا کے یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوؤں خوش ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، اسے موسمی تہوار نہ سمجھنا، صرف اسے تفریح نہ سمجھنا، بلکہ یہ بسنت بزدل ہندو کی یاد میں منایا جاتا ہے جو کشمیر کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر رہا ہے۔ یہ تہوار وہ تہوار ہے جو کشمیر کے اندر ہمارے بچوں کے چہروں سے مسکراہٹ چھیننے والے دشمن کا تہوار ہے۔ یہ اس قوم کا دن ہے بسنت جو ہمارے بوڑھوں کی داڑھیوں کو نوچتے نظر آ رہے ہیں اور مسجدوں کو گرا کے وہاں پہ اپنے مندر تعمیر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس قوم کا تہوار ہے جو ہم منا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس قدر ظالم قوم ہے کہ جس نے مسلمان ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کو، ان کی عزتوں کو تار تار کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے۔ یہ اس قوم کا تہوار ہے۔ آج نمازیوں کے بیٹے میرے بھائیوں بسنت مناتے آپ کو نظر آئیں گے، اور میں بات یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، بلکہ وہابیوں کے بیٹے بھی بسنت مناتے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ تفریح ہے، یہ جناب خوش ہونے کے لیے ایک بہانہ ہے، یہ سیر و سیاحت کے نام پہ یہ جرم کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس تہوار سے نفرت کا اظہار کریں۔ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہم اس تہوار کو منانے والے نہ بنے، اس کو روکنے والے بنے، اس سے نفرت کا اظہار کرنے والے بنے۔ ہم نفرت کیسے کریں گے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے خلاف منبر و محراب پہ صدا دی جاتی، آواز لگائی جاتی، لوگوں کو خبردار کیا جاتا، اور جن 60,000 لوگوں نے، مولویوں نے 25,000 روپیہ اعزازیہ لے لیا، اب وہ کس منہ سے اس بسنت کی مخالفت کریں گے؟ حکومت کے اس اقدام کی، اس سے نفرت کا اظہار کریں گے؟ میرے بھائیوں، یہ کیا ایمان ہے کہ صرف ایک 25,000 کے لیے تو اپنا منہ بند کر لے، تو ظلم دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، تیرے منہ کو بند کر دیا جائے، اور جناب تو حق گوئی کہنے سے ایک گریز کرے اور پہلو تہی کرے، تو پھر تیرا منبر و محراب جو ہے وہ تجھے کیا سمجھ؟ یہی تو حکومتیں چاہتی ہیں، یہی تو اقتدار والے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں آ جائیں، منبر و محراب ہمارے قبضے میں آ جائیں، اور ہم جس طرح چاہیں ان کو چلائیں، جو مرضی چاہیں قانون نافذ کریں۔ اگر بندہ اپنی بیوی کو گھورے، اپنی بیوی کو دھمکی دے طلاق کی، تو جیل چلا جائے، یہ قانون خلاف شریعت جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر میرے بھائیوں پاس ہو چکا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو دھمکی دے گا، گھورے گا، غصے ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اس کو جیل جانا پڑے گا۔ یہ قانون پاس ہو چکا۔
لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں 25,000 روپے کا اضافیہ دے کے صدقہ دے کے جناب منہ بند کر دیے گئے ہیں کہ بات نہیں کرنی. تو آؤ میرے بھائیوں، میں بتلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر میرے بھائیوں اس بات کا تذکرہ فرما دیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. فرمایا یہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے پاس. اور حضرات یہ ایسا میرے بھائی یہ کبیر فعل ہے، عمل ہے کہ پتنگے اڑانے والا، بسنت منانے والا، بسنتی لباس پہن کے اور پتنگے اڑانے والا، بسنت منانے والا، یہ کون ہوگا؟ کل قیامت کے دن یہ ہندوؤں کا اس کو ساتھ ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمانے گرامی پڑھ دینا چاہتا ہوں. پہلی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر بھی ایسی قوم کے ساتھ ہوگا. پتنگ باز کا حشر ہندوؤں کے ساتھ، بسنت منانے والے کا حشر ہندوؤں کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی کہہ رہا. دوسری حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، اور غیروں سے مشابہت کرنے والا، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی نقل کرنے والا، ان کے تہوار کو منانے والا، ان کے تہوار کو، ان کے تہواروں کے اندر شامل ہونے والا، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے کہ جو غیروں سے مشابہت اختیار کرتا. اور تیسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من عمل بسنت غیرنا، اور غیروں کے طریقے کو اپنانے والا وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے. 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو اسی موضوع پہ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ غیروں کے طریقوں کو اپنانے والا، غیروں کے طریقے پہ چلنے والا، غیروں کے تہوار کو منانے والا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم میں سے نہیں. تو میرے بھائیوں ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ ہم اس سے نفرت کریں اور بغض رکھیں اور اپنی اولادوں کو منع کریں. اور اگر ہم خاموش رہے، سستی کا مظاہرہ کیا، تو کل قیامت کے دن ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا. اگر ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا، اگر ہم نے خاموشی کیا. تو آئیے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا تفریح ہے، کیا بسنت، کیا ایک تہوار ہے، یہ کون سا حرام ہے؟ آؤ میں بتاؤں یہ حرام کیسے ہے، ناجائز کیسے ہے، یہ غلط کیسے ہے. پہلی دلیل کہ یہ بسنت کا تہوار ایک وقت کا ضیاع ہوتا ہے، یعنی کہ وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بسنت منانا یہ کھیل یا تفریح نہیں، بلکہ یہ گناہوں کی بنیاد اور اصل اور ماں ہے. جس طرح شرابی شراب پی کے کئی ایک گناہ کر بیٹھتا ہے،
اسی طرح میرے بھائیوں یہ بسنت کا تہوار جو ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بغاوت پہ عمل کرتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان اور بغاوت وہ یہ ہے کہ ہم بسنت منا کے وقت کا ضیاع کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور یہ قیمتی وقت یہ اللہ کی امانت ہے، یہ قیمتی وقت ایک ایک منٹ رب کی امانت ہے۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق وقت گزارا تو ہم کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، اگر ہم نے وقت کو ان غیروں کے تہواروں میں ضائع کیا تو پھر یہی کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا مسلمان نوجوان رات کو جاگنا گوارا نہیں کرتا، پچھلی رات اٹھ کے نوافل پڑھنا گوارا نہیں کرتا، مگر ہندوؤں کے تہوار پہ آج کا نوجوان مسلمان کہلانے والا ساری رات چھتوں پہ چڑھ کے ضائع کر دیتا ہے وقت، ساری رات جاگ کے گزار دیتا ہے، رات اگلا دن اور رات یہ ضائع کرتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں تمہیں مصلی پہ کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملتی، مصلی پہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر توفیق ملتی ہے تو ہندوؤں کے تہوار کو منا کے رات جاگنے کی تمہیں توفیق ملتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ پہلا نقصان یہ بسنت منانے کا، اس کو حرام کرنے کا پہلی دلیل یہ ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے، وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا صحیح فرمانے گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، او لوگوں، ایک تانام خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا صحت کا قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو۔ ہو سکتا ہے جو صحت کے اندر چلتے پھرتے تم عبادت کر سکتے ہو صحیح، جب بیمار ہوگے تو عبادت صحیح نہیں ہو سکے گی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ نمبر 2 شباب کا قبل حرامی کا، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جو بندہ عبادت جوانی کے اندر اللہ کے سامنے کرتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ بڑھاپے کے اندر تو منتیں رہ جاتی ہیں، ترلے رہ جاتے ہیں، بڑھاپے کے اندر تو ہائے ہائے رہ جاتا ہے۔ انسان نے کیا عبادت کرنی ہے؟ جو عبادت جوانی کی ہے میرے بھائی وہ پیغمبروں کی، گویا کے پیغمبروں کا ساتھ ملنے کے مطابق ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 3 فرمایا غنا قبل فقر، فقیری سے پہلے امیری کو غنیمت جانو۔ ہو سکتا ہے بعد میں غربت آ جائے، امیری کے ایام گزر جائے، تو جو امیری کے ایام میں بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر سکتا ہے وہ غربت کے ایام میں دل بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا اپنی امارت کو، امیری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور فرمایا نمبر 4 فراغ کا قبل شغل کا، اپنے جو ہے وہ فارغ وقت کو غنیمت جان لو، شغل سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے اس وقت کو غنیمت جانو، یہ وقت کی اہمیت ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا وحیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو موت سے
پہلے غنیمت سمجھ لیں۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کر کے ہمیں وقت کی نعمت کی قدر کرنے کی تلقین کی کہ وقت اتنا قیمتی ہے۔ آج تو جس کو تہوار ہندوؤں کے تہوار کے اندر ضائع کرے گا، آج تو رات اور دن کو کئی دنوں کو تیاری کرتے ہوئے اس تہوار کو منانے کے لیے تو اپنا وقت ضائع کرے گا، تجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ذرا غور کیجئے نا، وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور غلط کاموں میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ بسنت اس لحاظ سے بھی حرام ہے کہ اس میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور عظیم نعمت کی بے دردی سے بے قدری ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اکثر یہ بسنت کا دن جمعے کے دن آتا، جمعے کے دن رکھتے ہیں، جمعے رات کی رات بھی گئی، جمعے کا دن بھی گیا، جمعہ بھی گیا۔ یہ کتنا بڑا وقت کا ضیاع ہے، کس لیے؟ ہندوؤں کے تہوار کو منانے کے لیے۔ تو جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جو لگاتار 3 جمعے نہ پڑے وہ منافقوں کے اندر شامل ہو جاتا۔ تو اس دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس تہوار کو مناتے ہیں۔ تو یہ جائز کیسے ہو گیا؟ تو پتا چلا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اس لیے یہ بسنت والا تہوار حرام ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ اس کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ اس سے فضول خرچی ہوتی ہے۔ فضول خرچی، اس میں فضول خرچی ہے۔ فرمان الہی کے مطابق بسنت منانے والے سچے مسلمان نہیں، بلکہ وہ کون ہے؟ وہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ مومن نہیں۔ بسنت منانے والے، فضول خرچی کرنے والے، یہ سچے مومن نہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، لا تبذر تبذیرا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ غفورا، کہ فضول خرچی نہیں کرنی، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ یہ رحمان کا ناشکرا، یہ رحمان کا دشمن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان گرامی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا لا تزولا قدم عبد حتی یسأل عن خمس، کائنات کے سردار نبی نے فرمایا قیامت والے دن آدم جو ہے اللہ کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ ان میں سے صرف ایک سوال عرض کرتا ہوں، مالہ، اپنے مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ اگر کما کے خرچ بسنت پہ کر دیا، اگر کما کے خرچ انگریزوں کے تہواروں پہ کر دیا، پھر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بتائیے مجھے۔ تو پھر یہ حلال نہ ہوا کام، یہ حرام ہوا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر فضول خرچی آ گئی ہے، اور فضول خرچی سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں آئے ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت والے دن مال کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ اپنی زندگی کی کمائی کہاں خرچ کرتا رہا، کس جگہ لگاتا رہا۔ آج کا روپیہ
سے حلال کاموں میں صرف ہوا تو قیامت کے دن اللہ اس کی جزا دیں گے، اللہ اس کا اجر دیں گے۔ اور اگر حرام کاموں پہ خرچ ہوا مال کما کے تو پھر اللہ اس کی سزا دیں گے۔ اللہ پوچھیں گے ہم مال ہی تیرے مال کے بارے میں۔ تو میرے بھائی آؤ آج ہم کیوں علانیہ طور پہ ہم جو ہے وہ اپنے روپے پیسے کو فضول خرچی میں ضائع کریں۔ اور اسی طرح تیسری دلیل اس بسنت کے تہوار کے حرام ہونے کی کیا ہے کہ سرے عام اس دن رات اور دن کیا ہوتا ہے، گانا بجانا، ٹیبل کاٹے اور جناب بلند آواز سے فوش قسم کے گانے بجائے جاتے ہیں، بو کاٹا کی صدائیں لگائی جاتی ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اس لیے تیسری دلیل یہ ہے کہ اس بسنت کے ہندوانہ تہوار کے موقع پہ میرے بھائی گانے بجا کے رب رسول کی نافرمانی کی جائے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن سورہ لقمان نکل آئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا جو لوگوں میں سے جو اللہ رسول کی نافرمانیاں کرنے پہ اپنا مال و دولت صرف کرتا ہے اور چیزیں خریدتا ہے ایسی، فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جائیے لہو الحدیث اس کی تفسیر پڑھ کے، جون سی مزید تفسیر لہو الحدیث اس کی تفسیر پڑھے، وہاں پہ مفسرین نے لکھا اس سے مراد گانا بجانا۔ جو گانا بجانا اس کے ذریعے مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی پیدا کرتا ہے، داخل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رہا۔ تو بتائیے یہ بسنت جائز کیسے ہوگی جس کو حکمرانوں کی سرپرستی میں منانے کا اعلان کیا گیا ہے؟ بدقسمتی سے یہ جائز کیسے ہو گئی؟ اور مولوی خاموش ہے، 25 ہزار کا آزادیہ لینے والے، وہ 60,000 خاموش ہے بنانے، بول نہیں رہے، اس کی نفی نہیں کر رہے۔ یہ قرآن و سنت کے مطابق حرام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر گانا بجانا، یہ گانے بجانے آتے ہیں، تیسری دلیل۔ اور میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے اندر مومنوں کے تذکرے کرتے ہوئے فرمایا اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر، آخرت کے اندر میں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے ایسے باغیوں کے تذکرے کیے، سورہ لقمان نکل آئی ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ ڈرامے، گندی فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں اور جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو تکبر کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں۔ کالم یسما، گویا کہ انہوں نے قرآن کو سنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو میں دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی ذلیل کر دوں گا۔ ایسے لوگوں کو منائیے اور پسند کیجئے اور اعلان کیجئے اللہ رسول کی بغاوت دیں، اللہ پوچھ لے گا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ اور حضرات اسی طرح اس بسنت کے حرام ہونے کی چوتھی دلیل آپ کے سامنے عرض کروں کہ مومن کا حیا مومن کا زیور ہے۔ الحیا من الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ۔
لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب بسنت کی رات ہو چھتوں پہ چڑھ کے نوجوان لڑکیاں ننگے منہ ننگے سر بسنتی لباس پہن کے بو کاٹا کی صدائیں لگاتے ہیں، بے حیائی کا بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے، نبی رحمت کے فرامین نے ان چیزوں کی نفی کی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کے اندر بے حیائی آتی ہے، بے غیرتی آتی ہے، اور بے حیائی اور بے غیرتی کو اللہ کے قرآن نے، نبی کے فرمان نے حرام اور منع کیا۔ اور حضرات گرامی یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی کے میرے بھائیوں، جب غیر مسلمانوں نے میٹنگ کی کہ مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے، کوئی کہنے لگا قرآن کو جلا دو، کوئی کہنے لگا ان کی مساجد کو گرا دو، کوئی کچھ کہنے لگا، لیکن ایک کھڑا ہوا کہنے لگا او مسلمانوں کو اگر مٹانا چاہتے ہو قرآن جلا دو گے، سینوں کے اندر قرآن ہے، مساجد گرا دو گے، یہ گھروں کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دیں گے، مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے۔ کب کیسے مٹاؤ گے؟ جب ان کے اندر اپنی ثقافت داخل کر دو گے، اپنا ناچ گانا، اپنی ثقافت، اپنا رسم و رواج، اپنی رسوم ان کے اندر داخل کر دو، تہذیب و تمدن اپنا ان کے اندر داخل کر دو، یہ اپنی موت آپ مرتے ہوئے نظر آئے۔ میرے بھائی، اس لیے کوئی جاگیے، غور کیجئے، سوچئے، اپنے بیٹوں کو، نوجوان نسل کو روکے، کدھر جا رہی ہے؟ ہندوانہ تہوار کو منانے کے لیے ہم بڑے پرجوش ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، ڈیکوریشن ہو رہی ہے، پتنگیں خریدی جا رہی ہیں، ڈورے بنائی جا رہی ہیں، بڑی تیاری ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی دیوسیت، اس سے بڑی بغیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کھیل کے اندر، تہوار کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس بسنت والے دن اور رات کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کو، نمازیوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، تہجد پڑھنے والوں کو تکلیف دی جاتی ہے، ان کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی۔ اور میرے بھائی، اسی طرح بسنت کے حرام ہونے کی پانچویں دلیل کہ میرے بھائی بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ انسان ان گناہوں کو دیکھتا ہے، پسینہ آتا ہے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ تہوار یہ ناجائز اور حرام ہے کہ اس دن حد درجہ جانی نقصان اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ جانیں کہیں جاتی ہیں، بچے بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، ڈوریں پھر جاتی ہیں، گر جاتے ہیں، پتنگے لوٹتے ہوئے، جانی نقصان اور مالی نقصان کروڑوں کا، اربوں کا، وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تہوار جائز نہیں، فضول خرچی کے اندر شامل ہے، یہ گناہ ہے۔ اور میرے بھائی، سب سے بڑی بات کہ بسنت یہ منانے والے غور کرے، سوچے، اور نبی کی سنت سے پیار کرنے والوں بسنت کا پس منظر دیکھو، اپنی اولادوں کو بسنت کے لیے پیسے دینے والوں سوچو کہ کیا ہوا سیالکوٹ کے شہر کے گاؤں مدھ پور کے اندر ایک گستاخ حقیقت رائے نامی ایک ہندو لڑکا جو تھا وہ رہتا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ کو زہرا رضی اللہ عنہا، خاتون جنت کی شان میں اللہ کے نبی کی لختے جگر، الفاطمہ تو بیضا تو منی، لوگوں فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو دکھ دیا اس نے میں محمد کو دکھ دیا۔ اتنی عظمت والی خاتون جنت جو ہے، ان کی شان کے اندر وہ حقیقت رائے ہندو نوجوان لڑکا جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے۔
اب کیا ہوتا ہے؟ اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے گورنر کے پاس لایا جاتا ہے. دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جناب اس نے واقعی اس نے گستاخی کی ہے. اس کو سزائے موت کی سزا ہوتی ہے. بڑے بڑے ہندو سفارشیں لے کے بڑی بڑی سفارشیں گورنر کے پاس آتی ہیں، جی اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، یہ ہوگا وہ ہو جائے گا، ہم خود سزا دے لیں گے. نہیں، اس کو سزا دے دی گئی اور اس کی ابھی بھی قبر لاہور کے اندر موجود ہے. بابے کی مڑی جس کو غالباً پتہ نہیں کہتے، ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. اور ہندوؤں نے کیا کیا کہ اس کی یاد میں بسنت منانی شروع کر دی، تہوار منانا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا ہیرو ہے جس نے اللہ کے نبی کی بیٹی کی شان میں گستاخی کی، اس نے جو ہے وہ جان دے کے قربانی بڑی دی ہے. ہندوؤں نے کیا کیا؟ اس دن کو بطور تہوار بسنت منانا شروع کر دیا. پتنگیں اڑا کے اور بسنتی کپڑے لباس پیلے پہن کے انہوں نے خوشیاں کی، انہوں نے میلے لگائے، انہوں نے جناب خوشی کے مظاہرے کیے. تو یہ تہوار کی اصل حقیقت ہے، اس بسنت کے تہوار. لیکن ہم کتنے میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کہلانے والی پاکستان کی لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ملک حاصل کیا گیا، ان کی سرپرستی کے اندر جناب کا اعلان کیا جاتا ہے کہ بسنت منائی جائے گی، ضرور منائی جائے گی. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں کہ یہ بسنت کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں منائی جاتی ہے. 5 دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ جو اس کے حرام ہونے پہ قطعی دلیلیں ہیں، قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں. ابھی بھی کوئی کہے کہ یہ جشن بہارا، یہ میلہ، یہ تفریح ہے، یہ فلاح ہے، یہ تہوار ہے، تو میرے بھائیو سب غلط ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور جو اس کو منا رہے ہیں، منائیں گے، ان کا حشر قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہندوؤں کے ساتھ. اس لیے آؤ میرے بھائیو، آؤ ہم اس کی تردید اپنے اپنے لیول پہ کریں. جو جس کا لیول ہے اس کے مطابق اس کی جو ہے وہ اس سے نفرت کا اظہار کر لے، تاکہ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو پختہ کریں. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمارے سامنے ہیں. آئیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے اپنا تعاون پیش کریں، کیونکہ اس ماہ جو ہے وہ گیس، بجلی کے بل اور اسی طرح ہمارے یہ کیمرے جو لگے ہوئے ہیں سیکورٹی والے وہ خراب ہو گئے تھے، اور اسی طرح 1-2 اور ایسے معاملات جن کی وجہ سے 1 لاکھ